اللہ فرماندا ہے پہلی چیز جدی حفاظت میرے ذمے میں او کعبۃ اللہ، اور دوسری چیز ادی حفاظت میرے ذمے میں جڑا حافظوں کے سینے میں رہتا ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے۔ فرمایا اتارنے والے بھی ہم ہیں، محافظ بھی ہم ہیں۔ اتارنے والے بھی ہم ہیں، محافظ بھی۔ ایک بار پھر بولے سارا مجمع، اتارنے والے بھی ہم ہیں، محافظ بھی۔ ابھی تک چند حضرات کی آواز میرے کان تک نہیں آ رہی، میں اپیل کرتا ہوں تمام آپ سے، سارے ایک بار میرے ساتھ بولیں۔ میں آپ حضرات کو ایمان افروز نکتہ دینا چاہتا ہوں، اتارنے والے بھی ہم ہیں، محافظ بھی۔ واہ 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 واہ، اتارنے والے بھی ہم ہیں، محافظ بھی ہم ہیں۔ عربی زبان میں جو بندہ نگہبان ہوتا ہے اسے حافظ نہیں کہا جاتا، اسے محافظ کہا جاتا ہے۔ جڑا بندہ سنتری ہوئے، رکھوالا ہوئے، نگہبان ہوئے، انہوں حافظ نہیں کیا جاندہ، محافظ کیا جاندہ ہے۔ انہوں حافظ نہیں کیا جاندہ، محافظ کیا جاندہ ہے۔ انہوں حافظ نہیں کیا جاندہ۔ ایک باری پھر بولو، تو انہوں چاہی نہیں تو انہوں چاہ دے ساں، وہ پتہ نہیں تُسی انہاں کی تکڑ لگ پائے۔ جو بندہ نگہبان ہوتا ہے اسے حافظ نہیں کہا جاتا، عربی زبان میں محافظ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَمُحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ لیکن اٹھا قرآن، تو بھی اٹھا، میں بھی اٹھاتا ہوں، اور پڑھ قرآن کی آیت۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کے رکھوالے ہیں۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کو محافظ کا لفظ کہنے کے بجائے حافظ کیوں کہنا پڑا؟ صوفیاء کا اپنا انداز ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ صوفیاء کہتے ہیں اللہ جاندہ سی کہ میرے نبی دے ننے ننے غلام اپنی ماں نو باپ نو چھوڑ کے، اپنے بھائیاں بہناں نو چھوڑ کے، جدائیاں دے صدمے برداشت کر کے، مدرسے دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بہ کے، رکھیاں سکیاں روٹیاں کھا کے، جدو قرآن سینے دے اندر سما کے تے گلیاں چ نکلن گے تے بڑے بڑے جگیردار تے دولت مند انہاں نو کون گے ایڈا بڑا کیڑا ہو گیا حافظ یہ نہ ہو۔ اور بڑے بڑے کالجاں تے یونیورسٹیاں والے طالب علم اپنے علم تے مان کرن گے اور قرآن دے حافظاں نو حقیر نظراں نال ویکھن گے۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندے ہو، انہاں نو حقیر نہ جانو، اے اگر حافظ قرآن نے تے تواڈا مالک بھی قرآن دا حافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر آپ کا ذوق بیدار ہے تو ایک بڑا خوبصورت نکتہ دینا چاہتا ہوں، لیکن دوں گا میں تب جب ذوق بیدار ہوگا۔ نہیں، اس ذوق کا وہ فکرہ نہیں ہے جس ذوق کی آپ کی سبحان اللہ ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی اور کوشش کر سکتے ہیں تو میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ فکرہ عرض کرتا ہوں۔ اگر کوشش نہیں ہوتی تو بتا دیں، اگلی بات کرتے ہیں۔ اگر ایک بار سارے حضرات سبحان اللہ بولیں باذوق ہو کے تو فکرہ بہت بڑا ہے۔ جو قرآن کو یاد کر لے اسے حافظ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک اللہ نہیں میں بھی ہاں، ایک اللہ نہیں میں بھی حافظ قرآن ہاں۔ آج مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ جو علی حجویری کو تم داتا کہتے ہو، عبد القادر کو غوث اعظم کہتے ہو، حضور کو حاجت روا کہتے ہو، علی کو مشکل کشا کہتے ہو،
یہ شرک ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کہتے ہیں، ذاتی طور پہ ان کا کچھ نہیں مانتے۔ اللہ کی اطاعت سے میرے نبی حاجت روا ہے، اللہ کے اذن سے علی مشکل کشا ہے، اللہ کی طاقت سے علی حجویری داتا ہے، اور اللہ کے اذن سے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں۔ پھر ان کا دوسرا سوال ہم پہ یہ آتا ہے کہ چلو اللہ کی اطاعت سے بھی مان لیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، حاجت روا کا ہونا، مشکل کشا کا ہونا، غوث اعظم کا ہونا، داتا کا ہونا، یہ اللہ کے لیے جملے خاص ہیں۔ لہذا آپ یہ بھی نہ بولا کریں کیونکہ لفظی شرک لازم آ جاتا ہے، لفظی شرک لازم آ جاتا ہے، حقیقی نہیں لفظی لازم آ جاتا ہے۔ جو لفظ خدا کے لیے ہے وہ لفظ علی حجویری کے لیے، عبد القادر کے لیے، مولا علی کے لیے، مدینے کے تاجدار کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ میں کیا ملا جی پھنس گئے ہو؟ آنا کہ میں پھنسیاں؟ میں کیا جو بچہ قرآن الحمد سے والناس تک یاد کرتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے حافظ قرآن۔ میں کیا تبلیغیاں بسترے بندہ کول پوچھو وہ بھی آڑن حافظ، مودودیاں کول پوچھو وہ بھی آڑن حافظ، وابیاں نجدیاں کول پوچھو وہ بھی آڑن حافظ، سنیاں بریلویاں کول پوچھو وہ بھی آڑن حافظ، رافضیاں شیعہ کول پوچھو وہ بھی آڑن حافظ۔ میں نے کہا قرآن بتاتا ہے کہ یہ بھی حافظ ہے، خدا بھی حافظ ہے۔ یہ آیت یا قرآن سے نکال دے یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ مان لے۔ اللہ کو حاجت روا کہتے ہیں ذاتی اعتبار سے، حضور کو حاجت روا کہتے ہیں خدا کی عطا سے۔ اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں ذاتی اعتبار سے، علی کو مشکل کشا کہتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور غوث اعظم خدا کو کہتے ہیں ذاتی اعتبار سے، اور عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ میری بات آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ ایک بار بنتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ جتھے ڈنڈے والا سنتری کھلوتا ویا ہوئے اتھے پتہ چل رہا ہے خزانہ تھوڑا ہے، تے جتھے گن مین کھلوتا ویا ہوئے سمجھ آندی ہے اتھے خزانہ زیادہ ہے، تے جتھے جوار پانچ فوجی کھلتے ہوئے ہوں سنتری کے اعتبار سے خزانے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ڈنڈے سوٹے والا جنا ہوئے سمجھ آندی ہے ایتھے تھوڑا بڑا مال ہے، اور اگر کوئی گن مین کھڑا ہوا ہو تو سمجھ آتی ہے یہاں زیادہ ہے، اور جہاں 10-15 فوجی ہاتھ وچ گنا لے کے کھڑے ہو جاون سمجھ آندی ہے ایتھے مال زیادہ ہے۔ ہن نصیبہ والا بندہ بولے گا تے بد نصیب بندہ جنوں ایک قرآن دی آیت سمجھ نہیں آ رہی اودے نال میری کڑی گل ہے، کوئی زور زبردستی نہیں۔ اللہ خزانے کا پتہ محافظ کے انداز سے لگایا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کتاب دا محافظ اللہ ہے وہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اے میرے اللہ اتنا بڑا جے خزانہ ہے تے کڑی کڑی چیز ہے اس دے اندر؟ فرمایا اے نہ پوچھ کڑی چیز ہے، اے پوچھ کڑی چیز نہیں، لا رتبیوں ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی تر ایسا نہیں، کوئی خشک ایسا نہیں جڑا قرآن دے اندر نہیں۔ میرے بھائیو مولا علی پاک تائیں کہندے نے اگر میری جتی دا تسمہ بھی گم ہو جائے تے میں قرآن کولوں پوچھ کے دس سکنا وا تسمہ کیڑی جگہ تے پیا۔ اوئے ہوئے مولا علی کہندے نے اگر میں سورت فاتحہ دی تفسیر لکھاں تے 100 اٹھ اس تفسیر دا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی قدر احباب میں عرض کی تھی مولا ایک قرآن وچ کڑی کڑی چیز ہے، فرمایا ہر علم قرآن دے اندر ہے۔ مولا کڑے کڑے فرمایا علم کتابت قرآن دے اندر اللہ فرماتا علم بالقلم
علم وراثت قرآن دے اندر فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. علم فلکیات قرآن دے اندر الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. علم ارضیات قرآن دے اندر جعل الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. علم طب قرآن دے اندر فی شفاء للناس. علم ریاضی قرآن دے اندر لتعلموا عدد السنین والحساب. علم ہنسا قرآن دے اندر انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. علم زراعت قرآن دے اندر افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون افرأیتم ما تحرسون. آواز آئی اے نہ پوچھ کے وے اے پوچھ کے نہیں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن نورانی شیشہ. ہر چیز قرآن میں. ایک یہودی نے سنا کہ مولا علی نے کہا ہے میں اگر جوتی کا تسمہ بھی تلاش کرنے پہ آؤں تو قرآن سے پوچھ سکتا ہوں. اے تکو ادھر اے باما مارنا مارنا بڑے ٹیکے نال آیا. آنا کتھا علی؟ مولا علی بیٹھے تھے. فرمایا اندر آ جا. کہتا ہے میں نے آپ کا قرآن پڑھا ہے جو آپ کے نبی پہ نازل ہوا ہے. آپ کا دعویٰ بھی میں نے سنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا چر پہ آنا جلدی مکا. قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان. اگلا تسی آپ پڑھ چھوڑو خیر جس کی آنا. فی احسنی. بولو بولو. ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے. 18,000 مخلوقات اس زمین میں بستی ہیں. اللہ نے کسی مخلوق کو بنا کے ان کے حسن کی قسم نہیں اٹھائی. اور مبارک دے اپنے آپ کی مکی بھی دے. اللہ نے میرا تیرا چہرہ بنا کے آسمانہ تے بہ کے قسمہ اٹھائی. اللہ فرمایا میں جڑا حسن تینوں دیتا ہے اتنا حسن میں نے کسی مخلوق کو نہیں دیا. مولا علی نے آکھے اگلی گل بھی مکانا چر پہ آنا ہے جناب. ایڈا سونا بنا کے پھر بندہ جدوں مر جانا ہے قبر بھی ٹر جانا ہے اتھے اس کی کیڑے کھا جانے. ایڈی سونی شے اس کیڑیاں واسطے بنائی ہے. اے تکو نا اے بوتل سونی میرا موبائل سونا تساں نے بھی سونے. اے نہ پہ آکھو مولوی صاحب اساں نے موبائل نہیں تعریف نہیں کی تساں نے بھی سونے. ہن جڑی سونی شے ہوے اس کی بندہ کسے کوڑے نے ٹھیرتا ہے نہیں نہ سٹنا. اس کا سوال یہ تھا کہ ایڈا سونا جو بنایا پھر قسمہ بھی پہ آپ پہ چانا ہے تو پھر اس کی قبر بھی سٹنے ہیں 3 دیانے بعد پٹو تے یا بچھو نکل لین یا کیڑے نکل لین یا مکوڑے نکل لین. اے خدا نہ نانے جتھے تک آواز جا رہی ہے مینوں جملے دے مطابق داد جائی دیئے. اگر آپ نہ بولے تو آئندہ کے بعد میں صرف دوڑے اور ٹپے آپ کو سناؤں گا. میں یہ علمی باتیں نہیں سناؤں گا. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی معنی خیز نظروں سے یہودی کو دیکھ کے فرمایا کہ پیا کہنا ہے کیڑے کھان گے سارے انہوں نہیں کھاندے. ہر کسی کو نہیں کھائیں گے. اس آکے اچھا جناب نہیں کھاتے. جواب بھی مجھے قرآن سے چاہیے. میں نے سارا قرآن الحمد سے والناس تک یاد کیا ہے. آپ نے فرمایا قرآن سے سناؤں؟ کہتا ہے جی قرآن سے سنائیں. آپ نے فرمایا حضرت یوسف بیٹھے ہیں کرسی پہ اور آپ نے اپنے وزیر خوراک کو بلایا اور وزیر خوراک کو بلایا. 7 سال قحط پینا لئی تے 7 سال کھیتاں تے کھلیاناں دے اندر مٹی اڑن لگ جائے گی. لہٰذا جڑا جڑا غلہ ہے انہوں محفوظ کر لو تاکہ لوگ کدھرے بھکھے نہ مر جاون. انہیں آکھیا جناب مارے گیا. حضرت یوسف نے آکھیا جناب مارے گیا. فرمایا کیوں؟ آنا ہے کنک کی تے دیمک لگ جانی ہے کنک کی تے کن پہ جانا ہے. 7 سال اس کی کیویں رکھساں؟ آپ نے فرمایا کن نہیں لگنا. اس آکھیا کیویں؟ فرمایا فذروہ فی سنبلہ
इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, उतनी कणक गाणी है जितनी खानी है, बाकी सिटिया विच पई रवे। हाय 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 हाय, उतनी जितनी खानी है उतनी गानी है, बाकी सिटियां च पई रवे। यहूदी बड़ा समझदार था, उन्हें कहा जनाब मैंने सवाल बंदे का किया है, आप सिट्टे की मिसाल दे रहे हैं। आपने फरमाया बंदे का जिस्म भी बमंज़िले दाना है। हुण नसीबा वाला बंदा हाथ उठा के बोलेगा, नसीबा वाला बंदा बोलेगा। आपने फरमाया बंदे का जिस्म भी बमंज़िले दाना है और इसका खोशा फरमाया जो दाना खोशे में आ जाए उसे दीमक नहीं खाती, घुन नहीं खाती, कीड़ा नहीं खाता। उसने कहा सवाल बंदे का किया है, मिसाल दाने की दी है। फरमाया इंसान का जिस्म और बदन भी बमंज़िले दाना है। उस आखिया फरीदा खोशा केड़ा है? फरमाया खोशा मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मोहब्बत मुस्तफ़ा के खोशे में आ जाओ, नकीरैन भी कुछ नहीं कहेंगे, बिच्छू भी कुछ नहीं कहेंगे। एक और आ गया, मौला अली को एक और आ गया। यहूदी, ये जो यहूदी है ना, ये दाढ़ी भी रखते हैं। यहूदी दाढ़ी रखते हैं, यहूदी दाढ़ी रखते हैं। उसनी दाढ़ी थे चंद बाल सन। बाद लोग होने ना थोड़े जे वाल होने ते कईयां दी दाढ़ी कन्नी होनी। गल समझियो नहीं समझियो? ओ मकाओ ना सुभान अल्लाह, मकावा। कुछ बंदियां दी दाढ़ी होनी है ए विरली विरली, ते कुछ नहीं होनी है कणी। ठीक है, जिन्हें को नहीं रखी रहो थले पे तकने भी मौलवी साहब किधरे असा वाले पासे ना टुर पवन, ना टुरना, सवाल ना जवाब ते दो। कुछ बंदियां नहीं होनी है विरली विरली और कुछ नहीं होनी है कणी दाढ़ी। मौला अली की दाढ़ी घनी थी और पूरे सीने पे मौला अली की दाढ़ी थी। कितना बड़ा जुमला मैं तेनू दस्या है, ते सुभान अल्लाह तू ना बोलने ते फिर मैनू दस ना कदू बोलना है। मौला अली की दाढ़ी इतनी घनी थी कि सारा सीना चुप जाता था। और वो जो यहूदी साइल था उसकी दाढ़ी पे विरले विरले बाल थे। आना तुसी आने हो हर शकराने पाक विच, ये भी है। तुसानी दाढ़ी कनी है, मेरी दाढ़ी विरली विरली है, ये भी कुरान पाक विच है। आपने नखरे नाल वेख्या, वेख के फरमाया हाँ ये भी है। कहने लगा कैसे? हुण मेहरबानी है तुहाडी, हुण कोई जोर नहीं, हुण मैं नहीं आखना बोलो, हुण तुसी आपे बोलोगे। आखना किवें? आपने फरमाया अल्लाह कुरान में कहता है चंगी खेती चंगा फसल उगानी है, माड़ी खेती माड़ा फसल उगानी है। तेरी माड़ी मेरी चंगी खेती।